خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بہت ہی سب میرے پیارے پیارے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، نکاح کا خطبہ بہت جلدی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ صرف 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے سب لوگ کہو اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ کرنا ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، ایک روایت کے مطابق 2,24,000 انبیاء کرام آئے، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ایک روایت کے مطابق 65,000 انبیاء آئے، اور پورا قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کا نام ہے۔ لیکن میرے پیارو، آج بہت خوشی سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی۔ بولو، ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی۔ معلوم ہوا شادی یہ سنت ہے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور سارے نبیوں کی سنت ہے۔ آج اللہ نے سارے نبیوں کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میرے کو اور آپ کو جمع کیا، کیونکہ نکاح میں جتنے حضرات جمع ہوتے، چاہے نکاح پڑھانے والا ہو، چاہے پھر وہ دلہا ہو، چاہے وہ دلہن ہو، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے 2 گواہ ہو، چاہے پورا مجمع ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالی نوازتے ہیں کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو سارے نبیوں کی سنت کو زندہ کرنے کے واسطے آیا ہے۔ تو دعا کرو کہ اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں، بات میں اتنا بتا دوں، 2 پیغمبروں نے شادی نہیں کی۔ 1,24,000 میں سب نے کی، کتنوں نے نہیں کی؟ 2۔ ان میں ایک حضرت عیسیٰ، بولو کون حضرت؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت عجب طریقے سے آئے۔ دنیا میں آنا بھی ایسا تھا کہ بغیر ابا کے آ گئے، اور حضرت عیسیٰ کو موت بھی نہیں آئی، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ کے نہ کوئی بیوی تھے نہ کوئی بچہ تھا۔ بولو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ بولو، شادی نہیں کی، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا۔ بولو، موت آئی۔ یہ ابھی کرسمس کا معاملہ ہے نا، کرسمس کا معاملہ، یہ 31 دسمبر اور جنوری 1، ہم کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل کیا، یا یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ایسا پتلا بنایا جاتا ہے کہ کسی نے ان کو سولی پر لٹکایا۔ اللہ کی قسم، ہمارا قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ کسی نے قتل کیا، نہ کسی نے سولی پر لٹکایا، ڈائریکٹ اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر عیسیٰ کو کسی نے قتل نہیں کیا، کسی نے سولی پہ نہیں لٹکایا، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو چلو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور ان کو موت بھی، بولو موت بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا۔ اب حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے، سننا برابر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، مگر اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ بولو نبی بن کر، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد اللہ کی قسم اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
النبیین، اللہ نے صاف فرمایا میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے بے شک آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، یا یوں کہو مصطفیٰ آقا رہیں گے، وہ غلام بن کر آئیں گے، بولو سبحان اللہ۔ تو جب آئیں گے نا حضرت عیسیٰ، جب آئیں گے قیامت سے پہلے آئیں گے اور شادی کریں گے، بولو آئیں گے اور شادی۔ تو دو پیغمبروں نے شادی نہیں کی، اس میں حضرت عیسیٰ نے اس وقت نہیں کی مگر بعد میں کریں گے، تو اب باقی کون رہا؟ کتنے پیغمبر باقی رہے؟ ایک، جنہوں نے شادی نہیں کی، یعنی 1,24,000 میں only one جنہوں نے شادی، اور وہ کون ہے؟ ان کا نام ہے حضرت یحییٰ، بولو کیا نام ہے؟ حضرت۔ اب سوال ہوتا ہے کہ سارے نبیوں نے شادی کی تو حضرت یحییٰ نے کیوں شادی نہیں کی؟ تو قرآن کریم میں اس کا جواب لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ کو اللہ نے ایک ایگزام دیا، امتحان دیا۔ حضرت یحییٰ لمبے چوڑے خوبصورت جوان مالدار، روٹی کپڑا مکان سب تھا، پھر بھی اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے تم شادی مت کرنا۔ اللہ نے ایک ایگزام دے دیا، میرا حکم ہے دنیا کرے مگر تم مت کرنا۔ حضرت یحییٰ ایسے ایگزام میں کامیاب ہوئے، 100 سال سے زیادہ عمر پائی مگر کبھی آنکھوں کا بھی غلط استعمال نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ حضرت یحییٰ سے پاک دامن، اللہ کہتے ہیں سرٹیفکیٹ ہم دیتے ہیں کہ میرا یحییٰ بہت پاک دامن ہے۔ تیسرے پارے میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے یحییٰ بہت پاک دامن ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، نیک ہے۔ تو چلو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا تھا، آج ہم یہاں سے جب جائیں گے نا تو اتنے خوش ہو کر جائیں گے، ہر نبی کی سنت کو زندہ کر کے جائیں گے۔ اور ہر نبی کی بات ایک طرف، اگر کوئی ہمارے نبی کی سنت کو زندہ کرے، بھائی ہمارے نبی نے شادی کی کہ نہیں کی؟ ارے بولو نا، کی کہ نہیں کی؟ اگر کوئی ہمارے نبی کی سنت کو زندہ کرے جیسے آج یہ ہمارے بچے کرنے جا رہے ہیں تو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ہمارے آقا بولو سب محمد الرسول اللہ، ساتھ میں بولو نا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی کوئی میرے طریقے کو زندہ کر لے گا، ہمارے نبی فرماتے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آج ہم جتنے بھی یہاں سے جائیں گے پوری مغفرت کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں سب کو کہتا ہوں شادی کی مجلس اٹینڈ کرو، شریعت کے مطابق مسجد میں یا ہال میں کہیں بھی شادی ہو جاؤ، ہمارا فائدہ یہ ہے کہ گنہگار بن کے جاتے ہیں اور مغفرت لے کر واپس آتے ہیں۔ ایک بات یہ ہوگا۔ دوسری بات آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمارا بیٹا نکاح کرنے والا، شادی کرنے والا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بولو شادی بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ سننے جیسی بات ہے۔ دوسری بات، شادی اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ صرف اتنا بتاؤ کہ حضرت آدم جنت میں تھے، بولو کہاں تھے؟ آواز سے بولو کہاں تھے؟ جنت میں تھے۔ اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، وہ بھی کہاں تھی؟ جنت میں۔ بتاؤ حضرت آدم کو اللہ نے کہا نماز پڑھو؟ ارے کہا نماز پڑھو؟ نہیں۔ کہا روزہ رکھو جنت میں؟ نہیں۔ کہا کہ حج کرو؟ نہیں۔ لیکن اللہ نے خود شادی کروائی۔ معلوم ہوا دنیا میں سب سے پہلی عبادت آئی ہے تو وہ نکاح آئی ہے۔ معلوم اللہ نے خود نکاح پڑھا ہے۔ حضرت آدم شوہر اور حضرت حوا بولو بیوی۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو جمع کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے نکاح پڑھائے۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتا دو، حضرت آدم بھی جنت میں، حضرت حوا بھی جنت میں۔ نکاح پڑھانے والا کون؟ اب جب نکاح ہو گئے تو حضرت آدم گئے ان کے پاس اپنی بیوی حضرت حوا کے پاس۔ جب گئے قریب گئے تو اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، مہر ادا کرو۔ تو حضرت آدم حیران ہو گئے، جنت میں تھے کہاں سے مہر لائے؟
کیونکہ مہر میں جو دیں گے تو حضرت حوا کے پاس تو پہلے سے ہے، کیونکہ حضرت حوا بھی کہاں ہے؟ جیسے حضرت آدم یہ کہہ دے رہے کہ میرے کو مہر دینا ہے، یہ جنت میں یہ درخت ہے نا، وہ میں نے حوا کو دیا، تو حوا کہتی جا میں نے 2 درخت تیرے کو دیے، کیونکہ جو جنت تمہارے پاس ہے وہی جنت ان کے پاس ہے۔ تو حضرت آدم بہت ہے، اور اللہ کا جانا نہیں، حوا کے قریب مت جانا حوا کے، پہلے مہر ادا کرو۔ حضرت آدم نے روکتا، آپ کا اللہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میرے نکاح ہو گئے، نکاح پڑھانے والے آپ مہر میں کیا دو؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ سب سبحان اللہ بولنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مہر ادا کرو۔ حضرت آدم نے فرمایا کیا مہر ادا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی محمد آنے والے، بولو سبحان اللہ، میرے آخری نبی مصطفیٰ آنے والے، میرے آخری نبی مجتبی آنے والے، آدم حوا کے قریب مت ہونا، مہر ادا کرنا۔ حضرت آدم نے پوچھا مہر کیا ادا کرو؟ اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی جو آنے والے ہیں 20 مرتبہ ان پر درود پڑھ لو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ ہمارے نبی پر درود پڑھا، وہ مہر ادا ہوا۔ چلو میرے کو بولنا یہ ہے کہ سب سے پہلا عبادت دنیا میں کون سی آئی؟ ارے بولو نا، یہ شرماتے آپ لوگ کا کو شرماتے؟ تمہارے نہیں ہوئے؟ دیکھو ہمارے 2 منا بھائی بیٹھے وہاں پہ، شادی کر کے بیٹھے، یہ آج شرما، آج کا دن خالی شرمائے گا، پھر یہ بھی بے شرم ہو جائے گا۔ تو بولو نا سب سے پہلے کائنات میں عبادت کون سی آئی؟ اچھا سب سے آخری عبادت کون سی؟ چلو ہم سب جنت میں جائیں گے، ہاتھ اوپر کر کے بولو جائیں گے انشاءاللہ۔ ارے جائیں گے نا، سب جائیں گے نا، جنت میں جائیں گے۔ اچھا جنت میں ہم جائیں گے تو اللہ کبھی ہم کو بولیں گے جنت میں چل نماز فجر بولیں گے؟ اللہ نہیں، اللہ جنت میں بولیں گے چل زکوٰۃ ادا کر، بولیں گے؟ لیکن ہاں ایسا ضرور ہوگا ہم جنت کے پلنگ پر لیٹے ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ وہ جنت کا پلنگ کیسا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ جنت کے پلنگ پر لیٹے ہوں گے اور اللہ کہیں گے تیری شادی ہونے والی ہے، تو جنت میں پلنگ پر لیٹے ہم لوگ اللہ شادی ہونے والے، اللہ کہے گا اٹھتا کا کوئی لیٹا رہے، تو لیٹا رہے گا، حور آتی جائے گی، میں نکاح پڑھاتا جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ اللہ فرمائیں گے تو مسیریوں پر پلنگ پر لیٹا رہے گا، حوریں آتی رہے گی، اور نکاح پڑھانے والا کون؟ اللہ ہوگا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ دوسری بات میں نے بتایا، کائنات کی سب سے پہلی عبادت نکاح، کائنات کی آخری عبادت بھی نکاح۔ اس لیے یہ بہت اچھی جگہ پر ہم جمع ہوئے ہیں، ہمارے جمع ہونے کا مقصد بھی کیا ہے؟ نکاح۔ اس لیے بیوی کی طرف سے تکلیف آوے تو برداشت کر لینے کا ہے۔ ناراض ہوتی ہے بیوی تمہاری؟ بھائی تو اللہ کا بندہ بتا دیے تو کوئی بولنے کو ہی تیار نہیں ہے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے سب کی بیوی فرشتہ بن کے پیدا ہوئی ہے۔ وہ معلوم ہے ایک جگہ فاروق بھائی تیرے کو تو تھوڑا آج میرے کو ادب کرنا پڑے گا، ہاں کیونکہ تیرے بیٹے کا نکاح ہو رہا۔ باقی ایک جگہ پر کیا ہوا معلوم ہے، کچھ بیوی اتنی عجب ہوتی ہے، وہ ایک بیوی ایک مرتبہ اپنے شوہر کو پکڑی اور کہنے لگی بتاؤ میرے کو کتنا پیار کرتے ہو؟ کیا بولیں گے؟ بولو نا آپ لوگ، آپ کی بیوی نے تو کبھی پوچھا ہوگا نا آپ کو کتنا پیار کرتے ہیں؟ کیا بولیں گے؟ عبدالعزیز کیا بولیں گے؟ بھائی سیدھی بات ہے، آج میری بیوی بھی میرے کو پوچھے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو پوچھے کتنا پیار، ہمارا ایک ہی جواب ہوگا۔ کیا ہوگا ہمارا جواب؟ کیا ہوگا؟ بہت پیار کرے، اور بولنا ہی پڑے بہت پیار کرتے، ورنہ کھانا پینا رہنا سب حرام ہو جاوے۔ کتنا بھی بڑا ہو یا کتنا بھی بڑا بیان کرتا ہو یا کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہوئے، بیوی جب پوچھے کتنا پیار کرتے تو کیا جواب دینا پڑتا ہے؟ بہت۔ تو بیوی بھی ایسی تھی الڑ قسم کی، کہتی نا میرے کو بتاؤ نا کتنا پیار کرتے، تو اس نے کہا بھائی آئی لو یو، بہت پیار کرتا ہوں تیرے کو۔ پھر پوچھتی ہے کتنا پیار کرتے؟ اب اس کا شوہر کا دماغ گیا، کہا لیلا مجنو میں جو پیار تھا نا وہ تیرا اور میرا ویسا ہی پیارے ہے۔ تو بیوی کو اور غصہ ہے، کہا نہیں سیدھا بتاؤ نا کتنا پیار کرتے۔ اب یہ بھی بیچارہ کام دھندے والا آدمی کہنے لگا کب سے پوچھ رہی، بولا نا بہت پیار کرتا۔ نہیں پھر بھی بتاؤ نا کتنا پیار کرتے۔ اس کا دماغ گیا، کہا اتنا پیار کرتا کہ جی چاہتا تیرے جیسے ایک اور لے کے آ جاؤ۔ یہ آپ کو میں نے فارمولا دیا ہے، کبھی آپ کی بیوی آپ کو پوچھے گی نہیں کتنا پیار کرتے ہو، بیٹا یہ فارمولا لے کے جانا، کام آئے گا۔ چلو آپ کو میں نے ہنسایا کیوں معلوم؟ مجھے اب آخری بات پر آنا ہے، 5 منٹ لوں گا لیکن بہت پتے کی بات ہے۔ آپ لوگ سب لوگ ماشاءاللہ، میرے کو لگتا کچھ لوگ سورت والے ہیں، کچھ سورت کے باہر، ہاں شری رام پور
مہاراشٹر سے ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہیں، بہت اچھا، میرے کو بہت اچھا، آپ ہمارے مہمان ہیں اس وقت. لیکن مجھے صرف ایک بات پوچھنا ہے کہ یہ آپ لوگ جتنے آئے ہو، آپ کو دعوت ملی تو آئے کہ بغیر دعوت کے آ گئے ہو؟ دیکھو ناراض مت ہونا، ناراض مت ہونا بھائی. وہ رکا ملا ہوگا نا، رکا ہمارے گجراتی میں اس کو کنکوتری بولتے ہیں اور انگلش میں اس کو انویٹیشن کارڈ بولتے ہیں، باقی ہماری زبان میں رکا بولتے ہیں. تو رکا ملا تو آئے کہ ایسے ہی آ گئے آپ لوگ؟ بولو نا. ارے ملا تو ہاں بولو نا. کتنے رکے ملے؟ ایک بھائی، ایک ہے تو ایک ہی شادی کا رکا ملے گا نا، ایک ملا. اچھا آئے. اچھا میں سچ بات پوچھتا ہوں، آپ میں سے کوئی نہیں آتا؟ رکا ملا آپ کو، موبائل پہ دعوت ملی آپ کو، لیکن آپ نہیں آتے تو شادی نہیں ہوتی، رک جاتی. ہاں بولو، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے میں نہیں آتا تو کہ فاروق بھائی کسی اور مولانا کو بلا لیتا، کیونکہ فاروق بھائی کو معلوم میرا بیٹا سپیڈ پکڑ گیا، اب رکنے والا نہیں ہے. میں نہیں آتا تو بھی نکاح ہوتے. آپ میں سے کوئی نہیں آتا بولو تو بھی نکاح. یعنی آپ کو رکا ملا تو آپ آئے، نہیں بھی آتے تو بھی شادی تو ہو جاتی. اور رکا بھی کتنا ملا؟ ایک رکا ملا. بولو کتنا رکا ملا؟ ایک. اچھا پھر آئے کیوں آپ جب ہمارے بغیر بھی ہو جانے والا تھا کام؟ پھر آئے کیوں آئے معلوم؟ رشتہ داری نبھانے. اور یہ قرآن نے کہا ہے کہ رشتہ داری نبھاؤ. اللہ فرماتے کہ رشتہ داری نبھاؤ، کبھی رشتہ داری کو توڑنا نہیں. تو رشتہ داری نبھانے کے واسطے کہ بھائی لڑکے والے کیا بولیں گے، لڑکی والے کیا بولیں گے، لڑکے کا ابا، ان کی امی، ان کا پھوپا، ان کا خالو، ان کا چچا کیا بولے گا، اگر میں نہیں آؤں گا تو کیا بولیں گے. مطلب ہے کہ سب کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داری کو نبھانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں. بولو آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ پھر بولنا رکا ملا ایک، آئے. نہیں آتے تو بھی شادی ہو جاتی. لیکن ہم کیوں آئے رشتہ داری کو؟ میرے پیارو، اوپر والا بھی رکا بھیجتا ہے، اوپر والا بھی رکا بھیجتا ہے. اور روزانہ 5 کتنے بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا ہے؟ نہیں بولو نا، بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا؟ اس میں جو فجر والا رکا آتا نا، اس میں تو پھول وول لگا ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا باقی سب اذان، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اذان الگ، اور فجر کی اذان الصلاۃ خیر من النوم. فجر کی اذان. اوپر والا کتنے رکے بھیج رہا ہے؟ اس کو پھاڑ دیتے ہیں. اور یہ زمین والا رکا اس کے لیے مہاراشٹر سے یہاں تک آ گئے. اوپر والے کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ اوپر والے کو غصہ نہیں آتا ہوگا کہ میں نے جو رکا بھیجا؟ کیونکہ یہاں میں ایک دم آرام سے بولوں گا، یہ مجمع میں کچھ لوگ بیٹھے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے. آج فجر کی نماز، یعنی کتنا پاؤلی ہوگا، کتنا بیوقوف ہوگا کہ اوپر والے کا رکا پھاڑ دیا اور زمین والے کے رکے پہ یہاں 11 بجے آ گیا. یعنی اوپر والے کا رکا پھاڑ دیا اور کہا آج کی بات تھوڑی ہے، 15 دن ہو گئے میں فجر کی نماز نہیں پڑھا. میرے دوستو، آج ہمارے اوپر حالات آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اوپر والے کا قانون توڑا جاتا ہے، زمین والے کا قانون نبھایا جاتا ہے. اوپر والا کہتا ہے جب تو روزانہ میرے رکے کو پھاڑے گا، ایک دن آئے گا میں بھی تجھے پھاڑ توڑ کے ختم کر دوں گا. اس لیے آج کا نکاح ہم سب کے لیے ایک پیغام ہوگا کہ جیسے آج ہم نے رکے کا خیال کرتے ہوئے، انویٹیشن کارڈ، کنکوتری کا خیال کرتے ہوئے ہم آئے، اور بے شک آئے، اور رشتہ داری کا حق نبھانے آئے، ثواب کمانے کے واسطے آئے. لیکن اس سے زیادہ ثواب 5 نمازوں کا ہے. تو کریں گے؟ بولو انشاءاللہ کریں گے نا. اب اوپر والے کا رکا پھاڑیں گے. آج سے ارادہ کرو. ابھی کون سی نماز آئے گی سب سے پہلی؟ ظہر. بس طے کر لو. اور میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں، ظہر سے طے کر لو کہ میری نماز زندگی میں سے کبھی نہیں جائے گی. نماز کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ ہم کو جو بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گھٹکا، یہ سب عادت ہے نا ہم کو. کتنے لوگوں کھانسی کے سیرپ پیتے ہیں اور کتنے لوگوں پاؤڈر کھاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، نا مولانا اب ختم ہو گیا معاملہ، اب نہیں چھوٹے گا. میرے پیارو، اللہ کا وعدہ ہے تو 5 وقت کا نمازی بن جا، تیری ہر گندی عادت کو میں چھڑا دوں گا. دوسری بات ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں نا سب پریشان ہیں. پیسہ نہیں آتا، نوکری نہیں ملتی، برکت نہیں ہے.
اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، روزی کی فکر مت کرنا، اللہ کہتے روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچائیں گے۔ اور آخری بات اللہ نے فرمایا، میرا بندہ موت کے وقت ہر ایک تڑپتا ہے، لیکن نمازی بن جا، یہاں موت ہوگی، یہاں تیری قبر جنت کا باغ بنے گی اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ کہ میرے پیارو آج سے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے نا، پڑھیں گے نماز؟ معاف کرنا تھوڑی دیر ہو گئی آپ کو، لیکن یہ 3 باتیں میرے کو بتانی تھی، وہ میں نے بتا دی، ہر نکاح کے موقع پر بتا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ اس میں جو صورت والے ہو تو جانتے پہچانتے، جو مہاراشٹر والے آئے وہ ہمارے مہمان ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ اچھا سب سے پہلے میں ہمارے وکیل صاحب جو ہے ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، شکیل امیر باغبان، پمپل گاؤں مہاراشٹر۔ آپ نے بچی سے اجازت لی، بچی نے اجازت دی، اور مہر کیا طے کیا؟ نقد یا ادھار؟ ماشاءاللہ سب لوگ دعا کرو، ہمارے وکیل صاحب نے بہت بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے، شکیل امیر باغبان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اچھا پہلے گواہ کلیم عباس باغبان، آپ ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی بہت اچھا رکھے۔ اور دوسرے گواہ ہے سعید رشید باغبان، اب تو صورت کے ہی ہے نا ہمارے ہاں ماشاءاللہ۔ چلو بھائی دیکھو، ایک وکیل بھی تیار، 2 گواہ بھی تیار، مجمع بھی تیار، تجھ سے صرف اتنا پوچھنا ہے، اجازت ہے تو میں نکاح کا خطبہ شروع کروں؟ اجازت ہے؟ ہاں بولا نا؟ آج تک کسی نے نہ بولا ہی کہا ہے، 30 سال سے نکاح پڑھا رہا ہوں بھائی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله مولانا العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جی میرے بہت بہت پیارے بیٹے رضوان باغبان بن فاروق ابراہیم باغبان سورت کے رہنے والے، میرے بیٹے رضوان، آپ نے، یہ ہمارے وکیل صاحب موجود ہیں،
ان کی وکالت سے، یہ دو گواہ موجود ہیں ان کی گواہی سے، اور یہ پورا مجمع ہی گواہ کی طرح بیٹھا ہے۔ آپ نے ان سب کے سامنے نازمین بانو بنت قادر رشید باغبان کو اپنی زوجہ بنا کر، منکوحہ بنا کر، بیوی بنا کر، بعوض مہر 11,000 روپیہ نقد، بیٹے رضوان آپ نے نازمین بانو کو بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ پھر بولو دوسری مرتبہ۔ جی ہاں میں نے قبول کیا۔ پھر بولو تیسری مرتبہ۔ جی ہاں میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔ یہ کیا ہے؟ شادی کے ہال میں بھی چندہ؟ ارے واہ یار، بہت ہوشیار ہیں آپ لوگ۔ کہاں کے ہو تم؟ میرے کو بھی آپ جیسا بننا پڑے گا۔ بھائی دیکھو، یہ ایک مدینہ مسجد ہے، یہ علاقے میں ہے ماشاءاللہ، خواجہ نگر میں مدینہ میں آ بھی گیا ہوں وہاں پہ، تو برابر کھلایا نہیں ہوگا اس لیے یاد نہیں ہے میرے کو۔ یہ مدینہ مسجد ہمارے خواجہ نگر میں، بہت پیارا نگر۔ خواجہ نگر کا مطلب خواجہ معین الدین چشتی کی طرف نسبت کرتا ہوا نگر، اس نگر میں مدینہ مسجد ہے، اس کا چندہ بھی ہے۔ تو آپ لوگ جاتے جاتے، بلکہ جاتے جاتے کائے کو دیں گے، میں یہاں بیٹھا ہوں نا، آپ لوگ آتے جائیں گے میرے ہاتھ میں دیتے جائیں گے، میں یہاں رکھتا جاؤں گا، تو اچھا خاصا جمع بھی ہو جائے گا۔ ایک طرف دلہے کی ملاقات ہو جائے گی، ایک طرف میری ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ میرے کو فوراً آپ کی ملاقات کر کے یہاں سے جانا ہے، بہت ضروری کام سے آگے بڑھنا ہے۔ کل رات کو انشاءاللہ ولیمے میں پھر ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں میں خوب محبت پیدا فرمائے۔ چلو دعا کر لے جی، برابر ہے نا؟ ہم نے سورت والے مہاراشٹر والوں کو معلوم نہیں، گجرات والا بہت وصول کرتا ہے۔ تمہاری بیوی یہاں سورت میں رہتی ہے؟ تو برابر تیرے سر پر چڑھ کے بولے گی بھائی فاروق بھائی، اللہ تیرے کو بھی مبارک کرے، یہ اتنا اچھا کپڑے، میرا خاص دوست ہے، دوست کیا میرا بھائی ہے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اس نے اپنے لیے نیا کپڑا سلا ہے، نیا جوڑ، اس کے لیے نیا جوڑ، بچوں کے لیے نیا جوڑ، اور نکاح پڑھانے والے کو وہی پرانے میں پھینٹا گیا ہے۔ دعا کر لے سب لوگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام قال سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہمارا بیٹا رضوان کہ الہ العالمین، ہماری بیٹی الہ العالمین وہ محبت دے دے جو محبت تو نے حضرت سلیمان اور بلقیس میں عطا فرمائی، وہ محبت دے دے جو تو نے حضرت آدم اور حوا میں عطا فرمائی۔ اللہ وہ محبت دے دے جو تو نے شیر خدا حضرت علی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما میں عطا فرمائے۔ بلکہ اللہ یہ جو نکاح ہو رہے ہیں نا ہمارے بیٹے بیٹیوں کا، الہ العالمین یہ ہمارا بیٹا اور ہمارے بیٹی وہ محبت دے دے جو محبت تو نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں عطا فرمائے۔ اللہ نکاح کو دونوں جہاں میں قبول فرما لے، نیک اولاد کا ذریعہ بنا دے، محبت مودت سکون اطمینان عافیت عطا فرما دے۔ الہ العالمین نکاح بہت مشکل ہے، اللہ آسان بھی ہے، مشکل ہے۔ کیا لڑکی کے ابا پر گزرتی ہے۔ اللہ ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہمارے نبی کی بھی بیٹیاں تھی، ہمارے نبی بھی روئے تھے۔ کیا حالت گزرتی ہے بیٹی کے ابا پر، اماں پر۔ ایک بیٹی کو اپنے گھر سے روانہ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ جس بیٹی کو سینے سے لگایا، لگتے جگر بنایا، کلیجے کا ٹکڑا بنایا، مگر کرے تو کیا کرے اللہ، تیرا حکم ہے، تیرے مصطفیٰ کا حکم ہے۔ آج تیرے اور تیرے مصطفیٰ کے حکم کو ہم نے آگے کر دیا، اپنی محبت کو پیچھے کر دیا۔ بس اللہ ایک ہی دعا مانگتے ہیں، ہر بچی کو سسرال میں سکھ عطا فرما دے۔ اللہ ہر بچی، اللہ ہر ساس بہو نہ سمجھے، بیٹی سمجھ لے وے، ہر خسر اس کو اپنی بیٹی سمجھ لے وے۔ اے اللہ دیورانی جیٹھانی گھر میں جتنے ہیں الہ العالمین سب اس کو ایک پھول کی طرح نبھانے والے بن جائے۔ الہ العالمین ہر گھر میں چین سکون خوشی عافیت محبت عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائی ایک طرف سے آتے جائے، بیٹا تم تو آگے ہی چلے جاؤ کیونکہ تمہارے